بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنی ہاشم کے چاند علمدار لشکر حسین کی شہادت۔ عزادارو، آج کا چاند آپ کو حسین کے اس بہادر کی داستان شجاعت سنانا چاہ رہا ہے جسے قمر بنی ہاشم یعنی بنی ہاشم کا چاند کہا جاتا ہے، جو حسین کے لشکر کا علمدار ہے۔ عباس کی پوری زندگی امام حسین کے گرد طواف کرتی رہی۔ وہ بھائی نہیں، ایک محافظ تھے۔ عزادارو، کربلا کے میدان میں اذان علی اکبر کے ساتھ 10ویں محرم کی صبح کا آغاز ہوا۔ نماز کے بعد آخری جنگ کا آغاز ہوا۔ ظہر کی نماز تک حسین کے اس مختصر لشکر کی تعداد نصف رہ گئی۔ تلواروں کے سائے اور تیروں کی بارش میں حسین اور آپ کے باوفا اصحاب نے نماز ظہر ادا کی۔ ایک وقت وہ آیا کہ حسین کے باوفا اصحاب و انصار خاک کربلا پر ابدی نیند سو رہے ہیں۔ احباب و اعزا سے خیمے خالی پڑے ہیں۔ اب حسین ہیں اور ایک حسین کے لشکر کا علمدار عباس اپنے مولا و آقا کے سامنے سر جھکائے کھڑے ہیں۔ عرض کرتے ہیں، آقا، میدان جنگ میں جانے کی اجازت ہے؟ حسین نے عباس کی طرف نگاہیں اٹھا کر فرمایا، عباس، تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو۔ عباس نے اپنے داہنے بائیں دیکھا اور عرض کیا، آقا، اب وہ لشکر ہی کہاں جس کا میں علمدار تھا۔ حسین نے آگے بڑھ کر بھائی کو سینے سے لگایا اور فرمانے لگے کہ عباس، اگر جانا ہی چاہتے ہو تو کوشش کرو کہ بچوں کے لیے پانی کا انتظام ہو جائے۔ مولا کی جانب سے اجازت ملتے ہی عباس جلدی سے خیموں کی جانب بڑھے اور اطفال بنی ہاشم کو آواز دی کہ بچوں، مشکیزہ لاؤ، عباس پانی لینے جا رہا ہے۔ حسین کی لاڈلی چچا کی چہیتی سکینہ جلدی سے مشکیزہ لیے ہوئے آئی اور چچا کے حوالے کر دیا۔ عباس سکینہ کا ہاتھ تھامے دوبارہ خدمت امام میں حاضر ہوئے۔ مظلوم کربلا نے سکینہ کو سینے سے لگایا اور فرمایا، بیٹی سکینہ، چچا کو بھیج تو رہی ہو مگر یاد رکھو، بہت پچھتاؤ گی۔ اس کے بعد عباس نے در خیمہ پر جا کر مخدرات عصمت و طہارت کو آخری سلام کیا۔ ثانیہ زہرا زینب کبریٰ کو خدا حافظ کہا اور میدان کارزار کی طرف روانہ ہو گئے۔ قمر بنی ہاشم مشک و علم لیے ہوئے میدان کاردار میں پہنچے تو فرات کے گھاٹ پر موجود پہرے داروں نے صفیں جما لیں۔ علی کا شیر دشمن کو پچھاڑتا ہوا دریا کی ترائی میں اتر آیا، سوکھی مشک کو پانی سے بھرا۔ 3 دن کے بھوکے پیاسے حسین کے اس علمدار لشکر نے پانی کو چلو میں لیا اور پھر پیے بغیر پانی کو دریائے فرات کے منہ پر دے مارا۔ علی کے شیر نے بتا دیا کہ اگر وہ چاہے تو کوئی طاقت اسے پانی کے حصول سے نہیں روک سکتی، مگر مشیت الہی یہی ہے کہ وہ آب کوثر سے سیراب ہو۔ عباس نے اسب باوفا سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، تو بھی تو 3 دن سے پیاسا ہے، پانی پی لے۔ گھوڑے نے پانی کی طرف سے منہ پھیر کر اپنا رخ ساحل فرات کی جانب کیا اور پانی نہ پیا۔ مشک سکینہ کو لیے عباس یہ کہتے ہوئے دریائے فرات سے روانہ ہوئے کہ اے نفس، حسین کے بعد زندگی کا کیا لطف، ایسے زندگی ذلت و رسوائی کے سوا کچھ نہیں کہ حسین موت کا جام پئیں اور تو ٹھنڈا پانی پیے۔ یہ نہ دین کا طریقہ ہے اور نہ کسی صادق الیقین انسان کا طرز عمل۔ جوں ہی عباس نے اپنے گھوڑے کا رخ خیمہ گاہ کی طرف کیا، منتشر دشمن جمع ہوئے۔ عباس کی نگاہ خیمہ گاہ کی جانب اور توجہ مشک سکینہ پر ہے۔ ایک مرتبہ کمین گاہ سے حکیم ابن طفیل لعین نے عباس کے دانے شانے پر وار کیا۔ آپ کا شانہ جسم سے جدا ہوا۔ آپ نے مشک اور علم کو یہ فرماتے ہوئے اپنے بائیں ہاتھ میں لیا کہ خدا کی قسم، اگرچہ تم نے میرا داہنا ہاتھ قلم کر دیا ہے، مگر یاد رکھنا کہ میں ہمیشہ اپنے دین کی حفاظت کرتا رہوں گا۔ یہ رجز پڑھتے ہوئے علی کا شیر دشمنوں کو پسپا کرتے آگے بڑھ رہا تھا کہ ایک لعین نے آپ کے بائیں شانے پر وار کیا اور آپ کا بایاں شانہ بھی قلم ہو گیا۔ قمر بنی ہاشم نے مشک اور علم کو اپنے دانتوں میں دبا لیا اور یہ رجز پڑھتے ہوئے آگے بڑھے کہ اے نفس،
کفار سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تیرے لیے رحمت جبار اور جوار نبی مختار ہے۔ ان لوگوں نے ظلم و ستم سے میرا بایاں ہاتھ بھی قلم کر دیا ہے، پروردگارا انہیں واصل جہنم کر دے۔ پسر سعد نے عباس کی اس شجاعت و بہادری کو دیکھا تو لشکریوں کو آواز دے کر کہا، عباس کو روکنے کی ایک ہی تدبیر ہے کہ مشک کا پانی بہا دیا جائے، کیونکہ جب تک مشک میں پانی ہے عباس آگے بڑھتا ہی رہے گا۔ ابن سعد کا یہ کلام سننا تھا کہ مشک سکینہ پر تیروں کا مہ برسنا شروع ہوا۔ ناگاہ ایک تیر مشک سکینہ پر لگا کہ پانی بہہ گیا اور عباس کی امید ٹوٹ گئی۔ علی کا یہ بہادر شیر، ایک آنکھ میں تیر پیوست ہو چکا، مشک کا پانی بہہ چکا، پشت فرس پر سر کو جھکا دیا۔ سر کا جھکنا تھا کہ ایک لعین نے گرز سے آپ کے سر مبارک پر ایسا وار کیا کہ بنی ہاشم کا چاند زین فرس سے زمین کی طرف آنے لگا۔ اپنے آقا و مولا کو آخری سلام کیا، السلام علیک یا ابا عبداللہ ادرکنی، آقا حسین خبر لیجئے۔ حسین تک عباس کی آواز پہنچی تو آپ کمر پکڑ کر بیٹھ گئے اور فرمایا، بھیا اب میری کمر ٹوٹ گئی اور میری تدبیر مسدود ہو گئی، اور دشمن تانے دینے لگے۔ پھر حسین اٹھ کھڑے ہوئے اور عقاب کی طرح عباس کے سرانے پہنچے۔ ابھی جان میں رمق باقی تھی۔ حسین نے عباس کا سر اپنے زانو پر رکھا، عباس نے سر کو ہٹا لیا، دوبارہ سر عباس کو اپنی گود میں رکھا، پھر عباس نے سر کو ہٹا لیا۔ فرمایا، عباس کیا ہم سے ناراض ہو؟ عباس نے عرض کیا، مولا ابھی تو میرا سر آپ کی گود میں ہے، مگر مولا تھوڑی دیر بعد جب آپ زین فرس سے زمین کربلا پر تشریف لائیں گے تو پھر کون آپ کے سر کو اپنے زانو پر رکھے گا؟ حسین کی آنکھوں سے اشکوں کا سیلاب جاری ہے۔ فرمایا، عباس کوئی وصیت، کوئی خواہش؟ عرض کیا، مولا ایک آخری تمنا ہے کہ میں آپ کے چہرہ انور کی زیارت کر لیتا، مگر ایک آنکھ میں خون بھرا ہے اور دوسری آنکھ میں تیر۔ امام حسین نے اپنی ابا کے دامن سے عباس کی آنکھ سے خون کو صاف کیا۔ عباس نے آنکھ کھولی، مسکراتے ہوئے زہرا کے چاند کے چہرے پر نگاہ ڈالی اور آخری ہچکی لی اور اپنی جان آفریں کے سپرد کر دی۔ حسین نے عباس کے لاشے پر یہ مرثیہ پڑھا کہ عباس آج وہ آنکھیں سوئیں گی جو تمہاری ہیبت سے سو نہ سکتی تھی، اور وہ آنکھیں جاگتی رہیں گی جو تمہارے وجود کے سبب چین سے سویا کرتی تھیں۔ اب ان آنکھوں کا سونا مشکل ہے۔ اگر آپ ہمارے چینل کی نئی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبائیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو جلد موصول ہو سکے۔ اور ہاں، لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور اپنے قیمتی کمنٹ سے ہمیں آگاہ کیجیے۔ شکریہ۔